بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعن اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ النفخہ الى آخر ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذی الحجہ کے جو ایام چل رہے ہیں، جن کو ہم ایام تشریق کہتے ہیں، یہ بہت ہی فضیلت والے ایام ہیں، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ جمعے کا دن بھی انہی ایام میں شامل ہے۔ آج عید کا تیسرا دن ہے اور جمعے کا دن بھی ہے، تو دو فضیلتیں اکٹھی ہو گئی۔ اس لیے اس موقع سے ہمیں خاص فائدہ اٹھانا چاہیے۔ دو باتیں اس حوالے سے عرض کروں گا۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ سید الایام ہے، اور یہ اتنا اہم دن ہے کہ کائنات کے بڑے بڑے واقعات اس دن میں ہوئے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن میں ہوئی، ان کا جو پیدا ہونا ہے، اور اسی دن میں ان کا انتقال ہوا۔ جو قیامت میں سور پھونکا جائے گا وہ بھی اسی دن میں ہوگا۔ تو متعدد بڑے بڑے واقعات کائنات کے لیے، ان واقعات کے لیے اللہ جل جلالہ نے اس دن کا انتخاب کیا۔ تو یہ دن بہت زیادہ اہمیت والا ہے۔ اس دن کی اہمیت کا تقاضا کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہمیت کا، اس دن کی فضیلت کا تقاضا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، کہ اس دن میں میرے اوپر صلات کی، درود کی کثرت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اس دن میں کثرت سے پڑھا جائے، یہ اس کے افضل الایام اور سید الایام ہونے کا تقاضا ہے۔ اور اسی سے درود شریف کی فضیلت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، اس دن کے لیے جو عبادتیں منتخب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ جس عبادت کی کثرت کا آپ نے کہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اور آپ نے درود شریف کے حوالے سے ایک مزیدار بات، ایک مومن کے لیے جو سب سے زیادہ مزیدار بات ہے، وہ یہ فرمائی کہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تم مجھ پر درود پڑھو گے تو صرف اتنا نہیں ہوگا کہ اس کا اجر و ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، وہ تو قیامت کا معاملہ ہے، قیامت کے دن اجر و ثواب ملنا ہے۔ نقد فائدہ جو اجر و ثواب سے بھی بڑھ کر ہے ایک مومن کے لیے، وہ یہ ہوگا کہ اس کا یہ درود کا یہ تحفہ میرے سامنے پیش کیا جائے گا، میری خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ ایک مومن جب درود پڑھتا ہے یا سلام بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ آپ کی خدمت میں پیش ہوتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے، فلان ابن فلاں نے آپ کو درود کا یہ تحفہ بھیجا ہے، سلام کا یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو ہماری یہ چیز، حقیر سی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور تحفے کے پیش کر دی جائے، اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اس پر صحابہ نے ایک سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اس دھرتی کے اوپر ہیں، تب تک تو یہ بات بڑی آسانی سے ہمیں سمجھ میں آ گئی
کہ ابو بکر اپنے گھر میں درود پڑھ رہے ہیں، عمر اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، عبداللہ ابن مسعود اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، ان سب کا درود آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے. لیکن جب آپ اس دنیا کے اندر نہیں ہوں گے، اس زمین کے اوپر نہیں ہوں گے، تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے، یہ سوال کرنا بڑا مشکل کام تھا جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا، اللہ نے کروا دیا. سوال بڑا مشکل تھا یہ سوال، کہ عام طور پر تو ہوتا یہ ہے کہ آدمی قبر میں جانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد آدمی کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، ہڈیاں گل جاتی ہیں، جسم گل جاتا ہے، اس کا وجود ہی باقی نہیں رہتا. تو پھر یہ درود کیسے پیش ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ نہیں، باقیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہوگا لیکن انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ نہیں ہوتا. زمین کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کسی نبی کے جسم کو کوئی نقصان پہنچائے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے اجسام اپنی قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں اور ان کو ایک خاص نوعیت کی زندگی حاصل ہوتی ہے، اور وہاں ان پر یہ چیزیں پیش ہو رہی ہوتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اس دن میں درود شریف کی کثرت کا ویسے بھی اہتمام کریں، اور خاص طور پر یہ جمعہ فضیلت کے ایام کے اندر آ گیا ہے. دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو بڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور اس میں جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ اللہ جل جلالہ ضرور عطا فرماتے ہیں. وہ قبولیت کی گھڑی کس وقت ہے؟ جس طرح لیلۃ القدر کی حتمی تعین نہیں ہے، اسی طرح اس گھڑی کی بھی حتمی تعین نہیں ہے. لیکن زیادہ تر حدیثوں سے جو اشارہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یہ گھڑی عصر اور مغرب کے درمیان میں ہوتی ہے. تو آج عید کے قربانی کے 3 ایام میں سے آخری دن بھی ہے. تو آج کا جمعہ خاص طور پر ہمیں یہ چاہیے کہ عصر سے مغرب تک کا جو وقت ہے یہ درود شریف، ذکر، اذکار اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں صرف کرنا چاہیے. باقی کام آگے پیچھے ہو جایا کرتے ہیں اگر آدمی کرنا چاہے تو، وہ پہلے بھی ہو سکتے ہیں، وہ مغرب کے بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے اوقات کبھی کبھار ہی آتے ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.